بات کرنا چاہتے ہیں اس کو امیڈیٹلی کرائیں، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ عامر ڈوگر صاحب جی عامر صاحب جی تھینک یو سر۔ سر پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کروں گا تارٹ صاحب کے لیے۔ سر خاص طور پر انہوں نے ہاؤس کو سر سٹرینتھن کرنے کی بات تو کی۔ بھیجتے آپ کے ویب نے آگے بتائی نہیں۔ اسپیکر صاحب ہاؤس کو سٹرینتھن کرنے کی بات کی۔ آج بزنس ایڈوائزری میں بھی ہم نے بتایا کہ ہم نے آلموسٹ اپنا کام سٹینڈنگ کمیٹیز کا ڈن کر لیا ہے۔ 16 کمیٹیوں کی فارمیشن بنا کر آپ کو دے دی ہے۔ ہماری طرف سے سر کوئی دیر نہیں ہے، آپ اس پر پورا کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دیر ہے تو اس سائٹ سے ہوگی۔ سر دوسری بات ہے، کس منہ سے تارٹ صاحب کا احترام ہے کہ یہ ہاؤس کی بات کرتے ہیں؟ سر ابھی پچھلے دنوں 2 آرڈیننس آئے سر، ایک نیب کا آرڈیننس آیا اور دوسرا سر الیکٹرل ریفارمز پر آرڈیننس آیا سر۔ سر نیب پہ وہ جو ریمانڈ ہے 40 دن سے بڑھا کر دوبارہ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا۔ سر جب انہی بینچوں پہ اپوزیشن میں یہ لوگ بیٹھتے تھے اتنے لمبے لمبے آنسو بہاتے تھے کہ یہ جو 14 دن ہے 302 کا قیدی جو ہے اس کا بھی 14 دن ہے، یہ 60 دن بڑا ظلم ہے۔ تو سر اب یہ مجھے بتائیں 2023 اپریل میں 1 سال پہلے یہ سر نیب آرڈیننس میں ترمیم کروائی ہے انہوں نے اور نیب میں، تو سر 1 سال کے بعد کون سی قیامت یا ایمرجنسی آ گئی ہے کہ اس 14 دن کو پھر 40 دن کے لیے کر دیا؟ کیا ہے وہ؟ ہے قیدی نمبر 804 کا ڈر اور خوف۔ وہ عمران خان کو بہادروں کی طرح جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور سر یہ جتنے مرضی جھوٹے مقدمات بنا دیں، توشہ خانہ کے اور مقدمات بنا دیں، قادر یونیورسٹی کا بنا دیں، سر وہ بہادروں کی طرح جیل کاٹ رہا ہے۔ جو سائفر کیس کا حال ہوا ہے وہ ان جھوٹے اور بے بنیاد کیسوں کا ہوگا۔ سر اب مجھے بتائیں کہ لا منسٹر صاحب کیا اس 14 دن کے ریمانڈ کو ڈیفینڈ کریں گے یا 40 دن کے ریمانڈ کو ڈیفینڈ کریں گے؟ یہی لا منسٹر تھے اس وقت سر۔ سر دوسرا آرڈیننس ہے سر، وہ ہے الیکٹرل ریفارم کا۔ جناب اسپیکر 2013 کی اسمبلی میں تھا، میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں، آپ نے بڑی سنسیئر ایفرٹ سے ایک پارلیمنٹری کمیٹی فار الیکٹرل ریفارمز بنوائی۔ سر اسحاق ڈار صاحب اس کے چیئرمین تھے۔ اس ہاؤس میں سر ممبر بیٹھے ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب ممبر تھے، فاروق ستار صاحب ممبر تھے، اعجاز الحق اپنی جماعت کی طرف سے تھے سر، یہ ممبر تھے۔ سر ہماری طرف سے عارف علوی صاحب، شفقت محمود صاحب ممبر تھے۔ سر 3 درجن سے زیادہ کمیٹی کی میٹنگز ہوئی، اور سر اس میں یہ طے ہوا کہ جو الیکشن ٹریبونلز بنیں گے اس میں ریٹائرڈ ججوں کو نہیں ڈالا جائے گا۔ سر ناچیز نے بھی وہ کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کی۔ سر اس کے بعد جب اتنی لمبی ایکسرسائز ہاؤس نے کی، آپ ہاؤس کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کی، اب ریٹائرڈ ججوں کو جو گھر میں سوئے پڑے ہیں آپ ان کو بھاری پیکج دیں گے، سائزیبل ان کو مہینے کا پیکج دے کر ان کو ہمارے کیسز لگوائیں گے، تو سر فارم 47 کا کون فیصلہ کرے گا؟ سر 120 دن میں تو ریٹائرڈ جج نے فیصلہ نہیں کرنا، وہ 5 سال تک لٹکائے گا کیونکہ اس کی تو نوکری کا مسئلہ ہے، اس نے تو فیصلہ نہیں کرنا۔ تو سر ہم جب آرڈیننس دیتے تھے کہتے تھے جی آپ نے تو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے۔ سر ابھی تو ہاؤس چل رہا تھا، تو کیا ضرورت اور کیا جلدی ہے؟ تو سر طے ہوا کہ یہ نہیں چاہتے، یہ بیساکھیوں والی جو حکومت ہے جو فارم 47 پہ ہے، کہ ہمارے ٹریبونلز میں ججز فیصلہ کریں۔ سر اس سے بڑی کوئی دھاندلی ہوگی؟ جواب دیں لا منسٹر۔ اعجاز صاحب آپ اس پہ ہی بات کرنا چاہیں گے؟ 1 منٹ ان کا لے لیں پھر یہ کرتے ہیں۔